الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام احباب درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم دوستو، عزیز بھائیو، اللہ رب العزت کے اپنے بندوں پر اور بالخصوص ہم ایمان والوں پر، اور اس سے بھی خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر بڑے احسانات ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہم پر بڑے احسانات ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے احسانات قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں، اور ان احسانات کو بیان کرنے کا مقصد بندوں کے دلوں میں جذبہ شکر ادا کرنا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو اور پھر اس خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرو جس نے تم پر احسانات کیے اور لا تعداد احسانات کیے. اللہ تعالیٰ انسان سے خطاب کر کے فرماتے ہیں: اے انسان، ما غرک بربک الکریم، رب کریم کے معاملے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ دھوکے میں ڈال دیا کیا مطلب؟ کہ تو اس رب کریم کا شکر ادا نہیں کرتا، تو اس رب کریم کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتا، تو اس رب کریم کے احکامات پر عمل نہیں کرتا. اس رب کریم کے ساتھ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک فعدلک، تجھے اس اللہ نے، رب کریم نے برابر خوبصورت، پیارا اور حسین پیدا کیا. تیرے جسم کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، حسن کے ساتھ
برابری کے ساتھ اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل و صورت پر اللہ رب العزت نے چاہا تجھے پیدا کر دیا، بنا دیا، اس خوبصورت شکل و صورت میں تجھے ڈھال دیا. قرآن کریم کی آیات سے اشارہ ہے کہ اس پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات میں سب سے حسین اور پیاری مخلوق وہ انسان کی ہے. تمام مخلوقات کی شکل و صورت میں سب سے پیاری، حسین اور خوبصورت شکل انسان کی ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. وہ کسی بادشاہ نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاقیں. چاند سے زیادہ خوبصورت اگر تو نہیں ہے تجھے 3 طلاقیں. علماء سے مسئلہ پوچھا گیا تو ایک عالم نے بتایا اور قرآن کریم کی یہی آیت پڑھی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پوری کائنات مخلوقات میں سب سے خوبصورت اور حسین ڈھانچے اور سانچے میں پیدا کیا ہے. یہ آیت بتاتی ہے کہ چاند ہو، سورج ہو، دنیا کے جتنے بھی خوبصورت نظارے ہیں، منظر ہیں، مناظر ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت انسان ہے. لہذا تمہاری بیوی کو طلاقیں نہیں ہوئی اس لیے کہ تمہاری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت. یہ احسانات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بتلاتا ہے تاکہ بندوں کے دلوں میں جذبہ شکر پیدا ہو. اور پھر جب بندہ احسانات کو سوچتا ہے تو واقعی دل سے، زبان سے، اعضاء اور جوارح سے زندگی کے تمام موڑ پر پھر اس کی زبان پر شکر ہی جاری رہتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. بعض مرتبہ حالات آ جاتے ہیں، مختلف واقعات آ جاتے ہیں، غم آ جاتے ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے ہر فیصلے حکمت سے بھرپور ہیں. اس لیے خدا تعالی ہمیں ہر حال میں صبر اور شکر کی توفیق نصیب فرما دے. آمین ثم آمین. تو اللہ تعالیٰ اپنے احسانات ایمان والوں کو جتلاتے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبتیں ڈال دی. عرب معاشرے میں دشمنیاں ہوتی تھیں، قبائلی دشمنیاں، آپس کی عداوتیں. بعض مرتبہ تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک قبیلے والا آدمی دوسرے قبیلے والے کے علاقے میں نہیں جا سکتا، نو گو ایریا. ایسی دشمنیاں کہ ادھر تمہارا بندہ نظر آئے گا، شوٹ، ختم. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبتیں ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم اللہ کی نعمت اور اللہ کے احسان کے ساتھ، اس کے فضل و کرم کے ساتھ آپس میں بھائی بھائی بن گئے. یہ نعمت اللہ نے یاد دلائی صحابہ رضی اللہ عنہم کو تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں. ایک دوسرے مقام پر فرمایا اللہ نے کہ تم تعداد میں کم تھے، کمزور تھے،
حیثیت کے اعتبار سے ضعیف تھے، قریب تھا کہ دنیا والے تمہیں اچک لیتے، تمہیں کھا جاتے، تمہیں ختم کر دیتے، لیکن فآواکم، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ نے تمہیں قوت اور طاقت دی، غلبہ دیا، استحکام دیا اپنی نصرت اور مدد اور اپنے فضل و کرم کے ساتھ، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ رب العزت نے تمہیں طیبات، اچھی اچھی چیزیں عطا فرمائی، فتوحات عطا فرمائی، نعمتیں عطا فرمائی، کھانے پینے کی دنیاوی چیزوں کی فراوانی عطا فرمائی، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ احسانات، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو احسانات بتلاتا ہے، اور صرف اس لیے اللہ بتلاتا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ آج ہمارے اوپر دنیاوی عارضی اور فانی کوئی پریشانی، مصیبت، بیماری آ جاتی ہے تو ہم ناشکری، ہر وقت ناشکری، زبان سے ناشکری، بس اسی میں لگے رہتے۔ ایک وقتی اور عارضی پریشانی کو ہم دیکھ کر خدا تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں انہیں بھول جاتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد دلاتے ہوئے پوری امت سے، پوری انسانیت سے، ہم سب سے خطاب فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ کا ایک اور احسان ایمان والوں پر، دنیا والوں پر، وہ کیا ہے؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، جب اللہ رب العزت نے ان ایمان والوں کی طرف، دنیا والوں کی طرف ایک رسول اور پیغمبر بھیجا۔ رسول اور پیغمبر کا آنا، ان کی بعثت ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات میں سے ہے۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ہم پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں۔ سب سے بڑا احسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اس دنیا میں کیسے جینا ہے، اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، اس زندگی میں کیسے کامیاب ہونا ہے، آخرت کا ذخیرہ کیسے کرنا ہے۔ یہ سب تعلیم اور تربیت کس نے دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آج اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے گا، تعلیم اور تربیت حاصل کرے گا، سب سے بڑا کامیاب انسان ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر دنیاوی تعلیمات کا زور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کچھ بھی نہیں، تو انسان اللہ سے دور ہوتا جائے گا، تنزلی کا شکار ہوتا جائے گا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ کہیں پڑھا تھا، انہوں نے اپنے زمانے میں فرمایا کہ آج لوگ جتنی زیادہ کلاسیں پاس کرتے جا رہے ہیں، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کلاس 1، کلاس 2، کلاس 3، کلاس 9، کلاس 10، کلاس 11، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، ایم اے، ایف اے، جتنی کلاسیں پاس کرتے جا رہے ہیں اتنا وہ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، پاس بھی کرتے جا رہے ہیں، دور بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ فرمایا ایسا ہی ہے، بس کلاس پاس کرتے جا رہے ہیں، نماز چھوٹ رہی ہے، کلاس پاس کرتے جا رہے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں، کلاس پاس کرتے جا رہے ہیں، قرآن سے دور ہو رہے ہیں، کلاس پاس کرتے جا رہے ہیں۔ ایک موقع تو ایسا آتا ہے کہ بہت زیادہ پڑھنے کے بعد پھر ذہن
دہریت والا بن جاتا ہے، الحاد والا بن جاتا ہے، خدا تعالیٰ پر اعتراضات، پیغمبروں پر اعتراضات، دین پر اعتراضات، یہ تعلیم اور تربیت کس کھاتے کی بھائی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت اور اس کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا احسان ہے۔ جتنی تعلیم اور تربیت نبوی انداز سے آتی جائے گی اتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک شخص کو جوش چڑھا کہ میں بادشاہ کی خدمت کروں، میں خلیفہ کے بہت قریب ہو جاؤں، میں بادشاہ کے جوتے پالش کروں، اس کے کپڑے استری کروں، اس کے کپڑے دھوں، اس کا کھانا بناؤں، اس کا بستر دھوں، بستر صاف کروں، اس کی خدمت کروں۔ بس یہی اس کی زندگی کی معراج تھی کہ بس میں بادشاہ کا خادم خاص بن جاؤں، خواص میں سے بن جاؤں، یہ اس کی ایک خواہش تھی۔ تو بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں آپ کا خادم خاص بننا چاہتا ہوں، مجھے تنخواہ نہیں چاہیے، مجھے کوئی مراعات نہیں چاہیے، میں صرف اور صرف آپ کی خدمت اس کا شوق رکھتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا اچھی بات ہے، لیکن کچھ علم، ادب اور تہذیب بھی سیکھ لو۔ یہ مدرسہ ہے، مدرسہ نظامیہ بغداد، اس زمانے میں بہت بڑا دینی مدرسہ ہوتا، یہاں چلے جاؤ، کچھ 6-8 مہینے وہاں تعلیم حاصل کر لو، اس کے بعد میرے پاس آ جانا۔ تو یہ بندہ مدرسہ نظامیہ بغدادیہ میں گیا، مدرسہ نظامیہ بغدادیہ جہاں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے مفسر، محدث، مورخ، فلاسفر، صوفی وہ پیدا ہوئے اور انہوں نے وہاں پڑھایا۔ اس نے وہاں علم حاصل کیا، 6 مہینے گزر گئے، 8 مہینے گزر گئے، سال گزر گیا۔ بادشاہ نے پھر اس کو بلایا، آ جاؤ اب آپ کا امتحان لینا ہے۔ جب امتحان لیا تو بادشاہ جو بھی بات پوچھتا تھا وہ بڑے معقول انداز میں جواب دیتا، بڑے مہذب انداز میں جواب دیتا، بڑا سلیقہ، بڑا علم، بڑی معقول باتیں، بڑی تہذیب، بہت کچھ اس نے سیکھ لیا 1 سال میں۔ تو بادشاہ نے اس کا انٹرویو لینے کے بعد کہا ٹھیک ہے، اب آپ میری خدمت کے لیے آ سکتے ہیں اور میرے خادم خاص بن سکتے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ وہ شخص ہنسا اور مسکرایا۔ تو بادشاہ نے کہا ہنستے اور مسکراتے کیوں ہو؟ تو اس نے جو جواب دیا، کسی فارسی شاعر نے اس کو اشعار میں نقل کیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ من قابل خدمت شما بودم، شما خدمت ما قبول نہ کر دی، من قابل خدمت خدا شدم، خدمت شمارا قبول نہ کرنا۔ جب میں تمہاری خدمت کے قابل تھا، ایک گھٹیا انسان تھا، اور میرے دل میں یہی خواہش تھی کہ بس بادشاہ کی خدمت کروں، اس کے جوتے اٹھاؤں، جوتے پالش کروں، یہ وہ، تو جب میں تمہاری خدمت کے قابل تھا اور میری یہ ذہنیت تھی تو اس وقت آپ نے مجھے خدمت کے لیے قبول نہیں کیا۔ اب جب میں خدا تعالیٰ کی خدمت کے قابل ہو گیا ہوں تو اب میں تمہاری خدمت کو قبول نہیں کروں گا۔ مجھے علم نے، مجھے تہذیب تربیت نے یہ سکھا دیا کہ یہ دنیا کیا چیز ہے، اصل تو تمہارا محسن وہ اللہ ہے جس کے تم پر اتنے احسانات ہیں، بہت بڑا محسن، اس کی خدمت کرو، اس کا شکر ادا کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو۔ تو اب جب میں خدا تعالیٰ کی خدمت کے قابل ہو گیا ہوں تو اب تمہاری خدمت کو قبول نہیں کرتا، اب تو میرا تعلق اللہ سے ہو گیا۔ یہ تعلیم اور تربیت ہے۔ امی جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کسی کی طرف کوئی ہدیہ،
कोई तोहफा, कोई सदका भेजती थी तो देने वाले से कहती थी कि देखना, अगर वो कबूल करने के बाद कोई दुआ कहे, दुआइया जुमला कहे, कोई शुक्रिया का लफ्ज़ कहे तो मुझे ज़रूर आकर बताना। तो वो खादिम तोहफा ले जाता, सदका ले जाता और उस शख्स को दे देता। वो जवाब में कोई जुमला कहता, कोई शुक्रिया का लफ्ज़ कहता, तो अम्मी जी रदी अल्लाह अन्हा को वो कासिद आकर बताता था कि अम्मी, मैंने आपका तोहफ़ा फ़लाँ शख्स को पहुँचाया और उसने जवाब में कहा अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अम्मी जी सैयदा आयशा रदी अल्लाह अन्हा उसका ये जुमला सुनकर फौरन दुआ देती थी, अल्लाह उसको भी जज़ाए खैर दे, उसका भी बड़ा शुक्रिया, अल्लाह उसको भी खुश रखे। तो किसी ने पूछा अम्मी जी आप ऐसा क्यों करती हैं? तो अम्मी जी सैयदा आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया। फरमाती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस एहसान का बदला दुनिया में दे दिया जाए तो फिर उस एहसान की जज़ा आखिरत में इस तरह नहीं मिलेगी। अब जब मेरी तरफ से कोई तोहफा हदिया जाता है और वो आगे से मेरे इस एहसान के बदले में दुआ दे देता है तो मुझे एहसान का बदला दुनिया में मिल गया, तो मुझे फिर आखिरत में वो सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए मैं उसकी दुआ सुनकर उसको भी दुआ दे देती हूँ ताकि दुआ के बदले में रह जाए और मेरा दिया हुआ सदका और एहसान इसका बदला मुझे आखिरत में मिले, आखिरत में मिले। ये है तालीम और तरबियत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दी। तो मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हम पर बड़े एहसानात हैं और उन एहसानात में सबसे बड़ा एहसान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सीरत, उनकी तालीमात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा है लोगों को तालीम देने के लिए, तरबियत देने के लिए। तो अगर हमारी ज़िंदगी में, हमारी सीरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत आएगी, जितनी तालीम और तरबियत, जितनी इत्तिबाए सुन्नत, जितनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारी ज़िंदगी में आएगी, इजाफा होता जाएगा, हमारी ये ज़िंदगी कामयाब होती जाएगी। तो अल्लाह ताला ने अपने एहसानात जो अपने बंदों पर फरमाए हैं उनमें बड़ा एहसान क्या इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाह, अल्लाह का एहसान है तुम पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास आए, वो तुम पर अल्लाह ताला की आयतें पढ़ के सुनाते हैं, तुम्हें पाकीज़ा बनाते हैं, तुम्हें कुरान सिखाते हैं, तुम्हें हिकमत सिखाते हैं, तुम्हारी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम फरमाते हैं। अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत, सीरत, उसवा हसना पर खूब अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला अपने एहसानात और अपने फजल व करम पर हम सब को शुक्र अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला की हर नेमत पर कहें अल्हम्दुलिल्लाह, सब कहें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र। अल्लाह ताला हम सबको हर हाल में शुक्र करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।